الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ صدق اللہ العظیم۔ محترم جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب امیر جماعت اسلامی پنجاب شمالی، محترم جناب اقبال خان صاحب سیکرٹری جنرل صوبہ پنجاب شمالی، محترم جناب عارف شرازی صاحب امیر جماعت اسلامی راولپنڈی، ذمہ داران جماعت اسلامی، میری بہت ہی قابل احترام خواتین اسلام، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے سرد موسم میں اور بارش کے باوجود یہ زبردست قسم کا دھرنا یہاں منعقد کیا ہے، اور ویسے بھی راولپنڈی والوں کو دھرنا کرنے اور دھرنے کی میزبانی کا شرف حاصل ہے۔ اور پچھلے سال جب ہم نے دھرنا کیا تھا تو وہ کتنے دن کا تھا؟ تو اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ آج سے یہ کام شروع کر دیا جائے تو آپ لوگ اس کے لیے تو تیار ہیں؟ تو چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو ابھی لگانا ایک منٹ، کہ جو حکومت ہے، حکومت ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ بہرحال کہ خانہ ہے جس کو فل کیا گیا ہے، لیکن در حقیقت یہ حکومت نہیں ہے، یہ فارم 47 کی پیداوار غیر جمہوری قوتیں ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے سہارے آ کر ہم پر مسلط ہو گئی ہیں۔ عوام نے ان کو مسترد کر دیا، ان کو ووٹ نہیں ملا، ان کی لیڈرشپ پوری کی پوری ہار گئی۔ نواز شریف سیٹیں ہار گئے، شہباز شریف ہار گئے، مریم نواز ہار گئیں اور بری طرح ہار گئیں۔ لیکن بری طرح ہارنے کے بعد آخری کاریگری کر دی گئی کہ ان کے نمبر تبدیل کر کے ان کو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایکٹ بلدیاتی انہوں نے پاس کیا ہے پنجاب اسمبلی سے، اس میں اکثریت فارم 47 کے پیداوار ہیں۔ اگر یہ اتنے ہی بڑے چیمپئن ہیں تو یہ اپنے فارم 45 لے کر آ جائیں جس پر پولنگ ایجنٹس کے سائن ہوئے ہیں، پریزائڈنگ افسر کا سائن ہے، انگوٹھے لگے ہوئے ہیں، ان کی بنیاد پر آ کر کہہ دیں کہ ہم جیت گئے ہیں، تو پھر ہم مان لیتے ہیں کہ ان کے قانون بھی جو چاہیں وہ بناتے رہیں اور ہم قبول کرتے رہیں۔ لیکن یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں، ان کی اکثریت وہ ہے کہ جو جیتی نہیں ہے، ان کو زبردستی مسلط کیا گیا ہے۔ لہذا جمہوری اقدار کو بچانے کے لیے اور عوام کے مینڈیٹ کو توہین سے بچانے کے لیے ہمیں ایک طویل جد و جہد کرنی ہے۔ اور اس وقت جو آپ دھرنا دیے ہوئے ہیں یہ وہ قانون ہے جسے آپ نے کالا قانون قرار دیا ہے، اور اس لیے کالا قانون قرار دیا ہے کہ اس بلدیاتی ایکٹ کے ذریعے سے حکومت یہ چاہتی ہے کہ تمام کے تمام بلدیاتی ادارے اس کے انگوٹھے کے نیچے آ جائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ایکٹ پاس کرتے انہوں نے مختلف اور ایکٹ بھی پاس کیے ہوئے ہیں جس میں مختلف اتھارٹیز بنائی گئی ہیں، یعنی وہ تمام ادارے جو مقامی سطح پر ہینڈل ہونے چاہیے، وہ تمام ادارے جنہیں آئین اور قانون یہ کہتا ہے، آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ تمام مالیاتی، سیاسی اور انتظامی اختیارات مقامی حکومتوں کو منتقل کیے جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مقامی حکومتوں کا انتخاب ہی نہیں کراتے، یہ بھی 4 مرتبہ طے کر کے ایکٹ میں تبدیلی کر دیتے ہیں اور پھر پروسیس شروع ہو جاتا ہے اور یہ جان چھڑاتے رہتے ہیں۔ 2015 میں آخری مرتبہ پنجاب میں بلدیاتی انتخاب ہوا اور اس کے بعد سے لے کر اب تک انتخاب نہیں کروایا۔ 6 سال ہو گئے ہیں اس کو ڈیو ہوئے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ نون لیگ کی حکومت اس میں موجود رہی ہے، انہوں نے بھی انتخاب نہیں کرایا، اور درمیان میں 3.5 سال پی ٹی آئی کے بھی تھے اور انہی کے دور میں یہ ڈیو ہوئے تھے انتخاب، اور انہوں نے بھی انتخاب نہیں کرایا۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ خوف زدہ ہیں۔ کس بات سے خوف زدہ ہوتی ہیں؟ ان کا پرابلم یہ ہے کہ چونکہ یہ ڈکٹیٹرشپ پر چلتی ہیں، چونکہ یہ خاندانی وراثت اور وصیت کے نظام پر چلتی ہیں، چونکہ یہ چند چودھری اور جاگیردار اور ایک خاندان اس کا اتحاد ہوتا ہے۔ سندھ میں آپ دیکھیں تو ایک زرداری اور 40 وڈیرے
وہاں حکومت بن جاتی ہے. یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ایک خاندان ہے اور چودھری ہیں اور خان ہیں اور اس طرح کے وڈیرے اور جاگیردار اور سرمایہ دار ہیں, ان کی حکومت بن جاتی ہے. تو یہ اس طرح چاہتے یہ ہیں کہ ہر اختیار ان کے ہاتھ میں ہو اور نچلی سطح پر کسی کو ہم کوئی نہ اختیار دیں نہ ان کو کوئی ایسا قانون دیں جس کے نتیجے میں لوکل ڈیولپمنٹ ہو سکے اور ان کے پیسے نیچے منتقل ہو سکیں. لہذا بڑے بڑے پروجیکٹ بھی اگر یہ کریں گے تو بڑی بڑی رشوتیں یہ کھاتے ہیں, بڑے بڑے کام یہ کرتے ہیں تو بڑے بڑے جو ہے وہ بورڈ بھی لگواتے ہیں اور اشتہارات بھی دلواتے ہیں, لیکن اب تو کام بھی اس طرح کے بڑے بڑے نہیں ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بلدیاتی قوانین کے اوپر اور بلدیاتی اختیار پر انہوں نے قبضہ کیا ہے, اس کو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں سمجھنا ہوگا. اور آپ کی یہ تحریک اب آگے بڑھ رہی ہے, گلی گلی محلے محلے پہنچ رہی ہے, کارنر میٹنگز آپ کر رہے ہیں, دھرنے آپ دے رہے ہیں, مظاہرے آپ کر رہے ہیں. اور میں آپ سے اگر آج کسی تاریخ کا اعلان کروں کہ اب پورے پنجاب کے لوگ لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کرنے کے لیے نکلیں گے تو آپ لوگ تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ اسی طرح سے ہم اس اسمبلی میں جس میں یہ فارم 47 کی پیداوار بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ کالا قانون پاس کیا ہے, اگر اسمبلی کے گھیراؤ کا میں اعلان کروں تو آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ تو انہوں نے کارنامہ کیا انجام دیا ہے؟ کارنامہ یہ انجام دیا ہے کہ اس بلدیاتی انتخاب میں ایک یونین کونسل جس میں 20-25 ہزار کی آبادی ہو, اس میں بھی عوام کو براہ راست اپنا چیئرمین اور وائس چیئرمین, ناظم یا نائب ناظم منتخب کرنے کا حق انہوں نے اس میں نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ آپ ووٹ ڈالیں گے اور کسی پارٹی کو نہیں, غیر جماعتی بنیادوں پر انتخاب کریں گے, اور پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ جو 9 لوگ منتخب ہوں گے وہ مزید 4 کو منتخب کریں گے جو ریزرو سیٹس ہیں. جب یہ 13 ہو جائیں گے تو پھر یہ چیئرمین اور وائس چیئرمین کو منتخب کریں گے, اور 1 مہینے بعد جا کر 1 مہینے کے اندر آپ کسی پارٹی کو جوائن کریں گے. گویا جو ہارس ٹریڈنگ اس وقت سینٹ میں کی جاتی ہے, جو ہارس ٹریڈنگ اس وقت قومی اسمبلی میں کی جاتی ہے, جو ہارس ٹریڈنگ اس وقت صوبائی اسمبلیوں میں کی جاتی ہے, وہ ہارس ٹریڈنگ یہ چاہتے ہیں کہ محلے محلے کی جائے, چپے چپے پہ کی جائے, لوگوں کی لوٹ سے لگائی جائے, انسانوں کی منڈی تخلیق دے دیے جائے, اور اس کے نتیجے میں ان کی اجارہ داری قائم رہے. ہم اس کالے قانون کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور اس کے خلاف ہم زبردست قسم کی تحریک چلا رہے ہیں اور چلائیں گے انشاءاللہ. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان تمام معاملات میں یہ ساری پارٹیاں ایک کی طرح بیہیو کرتی ہیں. سندھ میں بھی اسی طرح کا قانون موجود ہے. ایک طرف یہ قانون کے انتخاب اس طرح سے ہوگا اور دوسری طرف جو مالیات منتقل کرنی چاہیے وہ منتقل نہیں کرتے اور اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. آئین پاکستان کی آرٹیکل 140A ہمیں یہ بتاتا ہے یہ آرٹیکل کہ ہمیں تمام اختیارات مقامی حکومتوں کو منتقل کرنے ہیں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ صوبائی حکومتیں اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھتی ہیں اور نیچے منتقل نہیں کرتی. یہ چلاتے ہیں اور شور مچاتے ہیں. آج کل NFC ایوارڈ کی بات کر رہے ہیں. NFC ایوارڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ہوتا ہے جو نیشنل فائنینس کمیشن بنتا ہے اور اس میں طے کیا جاتا ہے کہ وفاق کے پاس کیا ہوگا اور صوبوں کے پاس کیا ہوگا. تو یہ تو وفاق بھی یہی ہے اور صوبے بھی یہی ہیں. بیوقوف بنانے کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نورا کشتی کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں قوم کے سامنے کہ اتنے وفاق کو ملنے چاہیے, اتنے صوبے کو ملنے چاہیے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پنجاب میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, 60% آبادی تقریباً پنجاب کی ہے اور سرمایہ بھی آپ کے پاس آتا ہے, تو وفاق ہو یا صوبہ ہو یا پھر جو ہے آپ سندھ کا بھی حساب لگا لیں, وہاں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وفاق سے پیسے ملنے چاہیے. وہ سارے پیسے ان کو مل جاتے ہیں لیکن یہ پیسے نیچے منتقل نہیں کرتے. اس کی ایک مثال یہ کافی ہے کہ سندھ میں کراچی کے ترقیاتی یعنی جو فنڈ کا
ان کو حصہ ملنا چاہیے تھا وہ 3,360 ارب روپے 15 سال میں کراچی کے ڈیو تھے، اور پیپلز پارٹی کے وڈیروں نے کراچی کے اوپر یہ پیسے نہیں لگائے، کرپشن کی، لوٹ مار کی اور ان کا حق کھا لیا۔ اسی طرح سے بلدیاتی اداروں پر جو پیسے لگنے چاہیے وہ پنجاب میں بھی نہیں لگتے، اور یہ امپریشن بنانے کے لیے کچھ پروجیکٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اخباروں میں اشتہار دیتے ہیں، ٹی وی پہ اشتہار دیتے ہیں، اربوں روپے ہمارے ٹیکسوں کے پیسے یہ بادشاہ سلامت اور ملکہ رانی کے اشتہارات پر چلتے ہیں، اور یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے اپنی جعلی تشہیر کرتے ہیں۔ ہم اسے قبول نہیں کر سکتے۔ ہمیں لوکل سطح پر اختیار چاہیے، شفاف انتخاب چاہیے اور اپنے جنوین نمائندے چاہیے۔ اس لیے ان تمام امور پر جماعت اسلامی قوم میں ایک بیداری پیدا کر رہی ہے۔ آپ ایک زبردست اجتماع عام میں شریک ہوئے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں جو انسانوں کے سر کی سر وہاں موجود تھے، ہم نے وہاں بدل دو نظام کی تحریک کا آغاز کیا تھا۔ نظام کے بدلنے کی تحریک کا مطلب یہ ہے کہ اب چہرے نہیں، پارٹیاں نہیں، پارٹیوں کے جھنڈے نہیں، اس نظام کو بدلنا پڑے گا۔ اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 78 سال پاکستان کو قائم ہوئے ہو گئے، ان 78 سال میں بیوروکریسی کا سسٹم بھی وہی رہا، فوج کا سسٹم بھی وہی چل رہا ہے، وہی سول اور ملٹری بیوروکریسی ہے جو پورے ملک کو چلاتی ہے۔ جاگیردار اور وڈیرے ان کے جونیئر پارٹنر بنتے ہیں۔ ایک سی ایس ایس کا افسر ایک امتحان پاس کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ معیشت کا سیکرٹری بھی کبھی بنا دیا جائے، کبھی داخلہ کا سیکرٹری بن جاتا ہے، کبھی خارجہ کا سیکرٹری بن جاتا ہے، کبھی قانون کا سیکرٹری بن جاتا ہے، کبھی بلدیات کا سیکرٹری بن جاتا ہے۔ او بھائی، تم نے کیا تم نے پڑھا ہے اور کیا تمہاری ایکسپرٹیز ہے؟ اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ جیک آف آل ہوتے ہیں، ماسٹر آف نن ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پورا نظام بگڑتا ہے۔ آئین میں یہ طریقہ جب موجود ہے کہ نچلی سطح پر انتخاب کرواؤ اور بلدیاتی حکومتیں بنواؤ اور اختیارات اور فنڈز ان کو منتقل کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوروکریسی کو بلدیاتی حکومتوں کے ماتحت ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ایسا نظام بناتے ہیں کہ منتخب نمائندے وہ بیوروکریسی کے ماتحت ہو جاتے ہیں، تو گویا یہ جو افسر شاہی نہیں بلکہ نوکر شاہی کا نظام ہے، یہ جو خاندان کا طواف کرنے والی بیوروکریسی ہے، وہ ہمارے اتنے بڑے صوبے پر اور چاروں صوبوں پر مسلط ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو اختیارات نہیں ملتے۔ آپ مجھے بتائیے، 78 سال میں اس بیوروکریسی نے، اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، ان جاگیردار اور وڈیروں نے کیا پاکستان کے ہر نوجوان کو تعلیم دی ہے؟ ہر نوجوان کو کیا تعلیم دیں گے؟ اس وقت 5 سے 16 سال تک کے بچوں کی کل تعداد اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو وہ 6-7 کروڑ ہے، اور آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ جو 6-7 کروڑ لوگ ہیں ان کو تعلیم دینا ریاست کی، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ فری ایجوکیشن دینا، کوالٹی ایجوکیشن دینا، طبقات میں تقسیم نہیں کرنا کہ غریب کی تعلیم الگ ہوگی، مڈل کلاس کی الگ ہوگی، امیر کی الگ ہوگی، سب کو ایک جیسی تعلیم دینا۔ اور ابھی 3 دن پہلے احسن اقبال صاحب فرما رہے تھے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کس طرح فرما دیتے ہیں۔ خود بتا رہے تھے کہ پاکستان میں تعلیم کا بحران ہے اور 2 کروڑ 62 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں۔ بھائی، 2 کروڑ 62 لاکھ بچے، یہ 3 سال پہلے کی رپورٹ ہے، اب تو یہ 3 کروڑ سے زیادہ کراس کر گئے ہیں۔ صرف اس صوبہ پنجاب میں 1 کروڑ سے زائد بچے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے ہیں، اور یہ ذمہ داری آئین یہ ذمہ داری حکومت کی لگاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ٹوٹل فیلئر ہے، یہ ہمارے بچوں کو نہیں پڑھا سکے، بلکہ جو سرکاری تعلیمی ادارے تھے، جو اسکول تھے، ان کو بھی انہوں نے تباہ کیا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی لوٹ سیل لگا رہے ہیں، آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ آپ اتنے بڑے چیمپئن بنتے ہیں کہ ہم بہت اچھی حکومت چلا رہے ہیں، تو اچھی حکومت تعلیم کیوں نہیں چلا رہی ہے؟ کیوں آدھے بچے آؤٹ آف اسکول ہیں؟ کیوں اپنے اسکولز جو ہے این جی اوز کے اور دیگر اداروں کے حوالے کر رہے ہو؟ اسی طرح صحت کی سہولتوں میں، خواتین کی صحت کے معاملے میں ہم بہت پیچھے کی طرف ہیں، دنیا کے بیشتر ممالک سے پیچھے ہیں، اور اس پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے۔ بجائے اس کے کہ اس کو امپروو کیا جائے، یہ کرتے کیا ہے کہ یہ جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے ان کو بھی آؤٹ سورس کر رہے ہیں، اور مریم نواز کلینک کا نام تو اس پہ لکھوا رہے ہیں، لیکن اپنی ذمہ داری سے ایک طرف ہو کر
دوسرے لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں پتہ کیا چلا؟ تعلیم آپ نہ دیں، صحت کی سہولت آپ نہ دیں، امن آپ قائم نہ کر سکیں، اور اختیارات آپ سارے چھین لیں، چند پروجیکٹ سامنے کر کے اشتہارات لگوائیں اور یہ کہیں کہ ہم بہت اچھا صوبہ چلا رہے ہیں. اور پنجاب کے حکمرانوں، تم کمپیریزن سندھ سے کیوں کرتے ہو؟ پنجاب کا کمپیریزن پنجاب سے ہونا چاہیے کہ آپ نے پچھلے 15 20 25 سال میں کتنے پیسے لگائے ہیں. انشاءاللہ میں آنے والے 1-2 دن میں ایک پریس کانفرنس کروں گا جس میں یہ حقائق ہم پنجاب کے لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ یہاں بہت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ہزاروں ارب روپے ڈیولپمنٹ کے جو بجٹ میں ہوتے ہیں اور کنزیوم ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں بتاؤ کہ ترقی کہاں ہو رہی ہے. اس لیے اب بیوقوف بنانے کا یہ عمل ختم کرنا پڑے گا، کرپشن اور لوٹ مار کا یہ نظام ختم کرنا پڑے گا. ایک مراد یافتہ طبقہ ہے اور وہ طبقہ سب کچھ حاصل کر رہا ہوتا ہے. غریبوں کے اوپر ٹیکس لگتے ہیں، موبائل کے کارڈ پر ٹیکس لگتے ہیں، پیٹرول کی لیوی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت 5 سال میں سب سے کم اس وقت ہو گئی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ حکومت اعلان کر رہی ہے کہ ہم پیٹرول کی لیوی میں مزید اضافہ کریں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا کوئی ہدف پورا نہ کرو. 25,000 سے زائد ملازمین FBR میں موجود ہیں، وہ اپنا کام نہ کرے. ڈائریکٹ ٹیکس کے ذریعے سے آپ لوگوں کی سیلریز میں سے پیسے ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اور بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگاتے ہیں، گیس کے بلوں میں ٹیکس لگاتے ہیں، موبائل کے کارڈ پہ ٹیکس لگاتے ہیں، پیٹرول میں لیوی لگاتے ہیں، گیس میں ٹیکس لگاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں میں ٹیکس لگاتے ہیں. یہ تو آپ سارے کے سارے ٹیکس ایٹ سورس لے لیتے ہیں. تو پھر FBR کیا کرتا ہے؟ وہ کرپشن کرتا ہے، وہ لوٹ مار کرتا ہے، اور حکومت اس کا ساتھ دیتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ کرپشن کا نظام چلتا ہے. نہ یہ ٹیکس کے آداب پورے کریں، نہ یہ برآمدات کے آداب پورے کریں، نہ یہ معیشت کو آگے لے کر جائیں، نہ یہ مہنگائی کو کنٹرول کریں، نہ یہ لوگوں کو صحت کی سہولت دیں، نہ یہ امن قائم کر سکیں، نہ یہ تعلیم کی سہولت دیں. تو پھر یہ ہے کس مرض کی دوا؟ ان کو اپنے سروں سے اتار کر پھینکنا پڑے گا اور جنون لیڈرشپ کو آگے لانا پڑے گا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کالا قانون انہوں نے یہاں مسلط کیا ہے، ہم سیدھا مطالبہ کر رہے ہیں کہ با اختیار بلدیاتی نظام بننا چاہیے. با اختیار بلدیاتی نظام کا مطلب یہ ہے کہ تمام ڈپارٹمنٹ جو مقامی حکومتوں کے ہوتے ہیں ان تک منتقل کیے جائیں، اور جو منتخب نمائندے ہیں وہ منتخب نمائندے اپنا چارج سنبھالے اور بیوروکریسی ان منتخب نمائندوں کے ماتحت ہو. ہر شہر میں اگر یہ راولپنڈی سٹی ہے تو اس سٹی کی سٹی گورنمنٹ ہونی چاہیے، اور جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ جو میئر ہو راولپنڈی کا ڈپٹی کمشنر اس کے ماتحت ہونا چاہیے. یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ انگریز کے غلام جو کالے انگریز ہم پر مسلط ہیں، انہوں نے نظام تباہ کیا ہے. انہیں عوام کے ماتحت کرنا پڑے گا اور جنرل لیڈرشپ کے ماتحت کرنا پڑے گا. اسی طرح ہر شہر کی بات ہوگی، اسی طرح سے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے نظام کی بات کی جائے گی. میں بھائیوں اور دوستوں، میرے بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ باتیں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ہیں. لوگ اپنے پیٹ کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں. یہاں زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں. یہاں کلٹ کی پالیٹکس چلتی ہے. یہاں پر خاندانوں کی اور راجواڑوں کی پالیٹکس چلتی ہے. یہاں دھڑے بندیاں ہوتی ہیں. یہاں لسانیت میں لوگوں کو مبتلا کیا جاتا ہے. یہاں فرقوں میں لوگوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے تاکہ عوام تقسیم رہے اور یہ ایک طبقہ آپ کا حق مارتا رہے. اس لیے نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے. ہم عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں. کل عدالت نے سب کو طلب بھی کیا ہے، پنجاب حکومت کو بھی طلب کیا ہے، اور جماعت اسلامی یہ مقدمہ ہر جگہ پر لڑے گی. لیکن ہمیں یہ کہنے دیجئے کہ یہ جو عدالتی نظام ہے یہ لوگوں کو ریلیف فراہم نہیں کر رہا ہے، یہ لوگوں کو عدل اور انصاف نہیں دے رہا ہے. یہ گلا سڑا نظام ہے. کوئی کسی کے گھر پہ قبضہ کر لے، 40 سال تک لوگ
قبضہ چھڑانے کے لیے عدالتوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں اور تھانہ کچہریوں میں رلتے رہتے ہیں، حق نہیں دیا جاتا ہے۔ 23-24 لاکھ مقدمات اس وقت پاکستان کی عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کے فیصلے نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ گلا سڑا نظام کس نے بنایا ہے؟ یا فوجی ڈکٹیٹروں نے بنایا ہے یا ان کی گود میں پلنے والے ان نام نہاد سیاستدانوں نے بنایا ہے؟ ان کے ہاتھ میں یہ ملک رہا ہے۔ یہ اپنے فیلئر کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ہم ملک کو قائم بھی نہیں رکھ سکے اور دولت کر دیا، اور جو کچھ بھی ملک موجود ہے اس میں بھی یہ لوگوں کو عدل نہیں دے رہے اور انصاف نہیں دے رہے، تعلیم نہیں دے رہے اور صحت کی سہولت نہیں دے رہے۔ اس لیے ان کے فیلئر کے خلاف آپ کو عوامی دباؤ بنانے کی ضرورت ہے۔ جماعت اسلامی کی بدل دو نظام تحریک انشاءاللہ اب اگلے مرحلے میں داخل ہوگی۔ ایک تو میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ 15 جنوری کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم ایک عوامی ریفرنڈم منعقد کریں گے۔ یہ جو الیکشن کمیشن کے تحت ہونے والا انتخاب تھا، یہ فارم 47 کا انتخاب تھا، اور یہ جو ریفرنڈم ہوگا یہ عوام کا جنون ریفرنڈم ہوگا، اور اس کے لیے ہم جو جیوریز بنائیں گے، جو الیکشن کمیشن بنائیں گے، ریفرنڈم کمیشن بنائیں گے، اس میں ہم اسٹیک ہولڈرز کو شامل کریں گے۔ صرف جماعت اسلامی پر مشتمل یہ کمیشن نہیں بنے گا، ہم اس میں وکلا کو، ہم اس میں سابق ججوں کو، ہم اس میں ڈاکٹرز کو اور انجینئرز کو، پروفیشنل لوگوں کو، جو اس پورے سسٹم کو جاننے والے لوگ ہیں ان کو شامل کریں گے، اور مرکزی سطح پہ بھی، صوبائی سطح پہ بھی، اور شہروں اور دیہاتوں کی سطح پہ بھی یہ ریفرنڈم کیا جائے گا۔ 15 جنوری سے اس کا آغاز ہوگا، گلی گلی جائیں گے، چپے چپے جائیں گے، ہر مسجد کے باہر اسٹال لگائیں گے، ہر بازار میں کھڑے ہو جائیں گے اور لوگوں سے یہ رائے لیں گے کہ آپ کو یہ قانون منظور ہے کہ نہیں ہے، آپ اسے کالا قانون کہتے ہیں کہ نہیں کہتے۔ ہم پوچھیں گے کہ آپ کو اختیار چاہیے کہ نہیں چاہیے، آپ کو ایک خاندان کا نظام چاہیے یا عوام کا نظام چاہیے، آپ کو یہ گلا سڑا نظام چاہیے یا عدل اور انصاف کا نظام چاہیے۔ اور انشاءاللہ ہم پاکستان کے کروڑوں لوگوں سے رائے حاصل کریں گے، اور اس رائے کو پھر اس کے بعد جمع کر کے انشاءاللہ پورے پاکستان کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے یہ بتائیں گے کہ عوام کیا چاہتے ہیں اور حکمران کیا چاہتے ہیں۔ تو یہ 15 جنوری سے انشاءاللہ ایک عوامی ریفرنڈم پورے پاکستان میں ہوگا۔ میں جماعت اسلامی کی ہر سطح کی لیڈرشپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس وقت کراچی سے لے کر خیبر تک دھرنے جاری ہیں، اور ان دھرنوں میں بڑے پیمانے پہ لوگ شریک ہیں۔ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ یہ دھرنے ہو رہے ہیں۔ 15 جنوری تک آپ کو سکون سے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ پوری تیاری کرنی ہے، کارنر میٹنگز کرنی ہے، جیوریز کو تشکیل دینا ہے، تعلیمی اداروں میں جانا ہے، یونیورسٹیوں اور کالجوں میں جانا ہے، کھیل کے میدانوں میں جانا ہے، اور سب کو ایک پیج پر لے کر آنا ہے۔ ویسے بھی جماعت اسلامی نوجوانوں کے لیے آگے بڑھ کر کام کر رہی ہے۔ بنو قابل پروگرام جو پنڈی میں تاریخی پروگرام ہوا، اس کے بعد الحمدللہ کلاسز کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، وہ کام بھی جاری رہے گا۔ زی کنیکٹ پروگرام جنریشن زی کے لیے جو ہم نے پورا لانچ کیا ہے وہ بھی پوری طرح سے موجود ہے، اس کو بھی آگے بڑھائیں گے، خدمت کا کام بھی جاری رکھیں گے اور عوام کی ترجمانی بھی کریں گے۔ یہی ماڈل اب سیاست کا ماڈل قرار پائے گا۔ اب سیاست کا ماڈل زندہ باد مرد آباد اور کلٹ اور خاندان اور فرد کے گرد نہیں ہوگا، جاگیرداروں اور وڈیروں کے گرد نہیں ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کاروں کے تحت نہیں ہوگا، بلکہ اب وہ ماڈل سیٹ ہوگا جس میں لوگوں کی خدمت میں مقابلہ ہوگا اور لوگوں کے حق کے لیے جو بات کرتا ہے اس کا مقابلہ ہوگا۔ بدقسمتی سے جو عوام کے جنون ایشوز ہیں اس پر کوئی پارٹی بات نہیں کرتی ہے، جماعت اسلامی یہ کام کر رہی ہے۔ اس لیے عوامی ریفرنڈم بھی اور اس کے بعد بھی ہم پورا ایک لائحہ عمل رکھتے ہیں۔ اس عوامی ریفرنڈم کے آنے کے بعد، عوام کے اس مینڈیٹ کو لینے کے بعد، پھر ہم مارچ کریں گے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف اور پنجاب اسمبلی کی طرف، اور اسی طرح سندھ اسمبلی کی طرف، اسی طرح خیبر اسمبلی کی طرف، اسی طرح بلوچستان اسمبلی کی طرف، کہ ہمیں حق دو اور اختیار دو، ہمیں حق دو اور اختیار دو، اور ہم سے یہ جاگیردارانہ اور وڈیرہ شاہی اور افسر شاہی کا نظام اس کو ختم کرو۔ انشاءاللہ یہ تحریک پاکستان کے بچے بچے کی تحریک بنے گی۔ اس کے لیے نوجوانوں کو اپنے ساتھ شامل کیجئے اور اپنی جدوجہد کو تیز تر کر دیجئے۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ دھرنا کب تک چلانا ہے؟
اونچی تیری اڑان ہے، گونجا ہے نعرہ حافظ کا، چمکا ہے ستارہ حافظ کا، پنڈی بھی سارا اسلام آباد سارا حافظ کا، کراچی سارا۔ عارف بھائی ابھی تو یہ دھرنا جمنا شروع ہوا ہے، تو ابھی تو آپ اسے کال آف نہ کریں نا، لائٹ کا انتظام ہے؟ حافظ کا پیشاور سارا حافظ کا ہے، کوئٹہ سارا حافظ کا، یہ ملک ہے سارا۔ لاہور میں بھی ایک بہت بڑا دھرنا منعقد کیا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میں یہاں سے روانہ ہوں اور لاہور کے دھرنے میں بھی شریک ہوں، تو آپ ان سے بھی اظہار یکجہتی کر سکتے ہیں اس دھرنے کو، یہاں وہاں بھی لے کے جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور ان سے بھی اظہار یکجہتی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جو آپ اگلا پروگرام چیک آؤٹ کریں گے تو میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی ایک میٹنگ بلا لیں اور آپس میں مشورہ کر کے یہ دیکھیں کہ اس دھرنے کو کس طرح سے آگے بڑھانا ہے، اور پھر اس دھرنے سے جب لوگ جائیں گے تو ان کو کیا پروگرام آپ دیں گے۔ تو گلی گلی اور محلے محلے کی سطح کا یہ پورا پروگرام چیک آؤٹ کیجئے تاکہ ایک زبردست قسم کی تحریک ہم آگے لے کر چل سکیں۔ تو پنجاب کا یہ بلدیاتی کالا قانون آپ کو منظور ہے کہ نہیں منظور ہے؟ پنجاب کے بلدیاتی قانون کا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ کالے کرتوت کالا قانون۔ حکمرانوں کے کالے کرتوت اور ان کا بلدیات کا کالا قانون، اور اس کے ذریعے سے مسلط ہونے کا پورا نظام، اور یہ سب نورا کشتی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ہر جگہ پر انہوں نے اپنا قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ عوام کو اختیار نہیں دیتے ہیں۔ تو عوام کا اختیار حاصل کرنے کے لیے ہمیں تحریک کو آگے بڑھانا ہوگا۔ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ یہ چاہتے ہیں، یہ جو پارٹیاں ہیں ان کا پرابلم کیا ہے؟ ان کا پرابلم ایک تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی نہ آ جائے، دیانت اور امانت سے کام یعنی ہونا شروع ہو جائے، جس سے ان کی اجارہ داری ختم ہوگی۔ دوسرا ایک اور پرابلم بھی ہے، اگر ان کے اپنے لوگ بھی اگر نچلی سطح پر جیت جائیں وہ بھی ان کو گوارا نہیں ہوتا، تو یہ چاہتے ہیں ان کو بھی جیب میں رکھیں اور ان کو بھی جو ہے وہ اسی طرح سے لائن میں لگا کے رکھیں۔ یہ اپنے پارٹی ورکروں کو خاندان کا غلام بناتے ہیں، خاندان کا غلام بناتے ہیں۔ یہی پیپلز پارٹی کرتی ہے، یہی نون لیگ کرتی ہے کہ لوگ ان کے غلام بن کر زندگی گزاریں۔ 40 سال سے پارٹی میں موجود لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خاندان کا ایک نیا بچہ پیدا ہوتا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا، اور وہ خاندان کا بچہ آقا ہوتا ہے، اور بڑے بڑے سیاسی ورکر قربانی دینے والے وہ غلام ہوتے ہیں۔ یہ غلامی کا نظام انہوں نے ان پارٹیوں میں قائم کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب اس ملک پر یہ غلامی کا نظام نہیں چلے گا، اور جو ہمارا پولیٹیکل ورکر ہے چاہے کسی پارٹی سے بھی تعلق رکھتا ہو، اس کو عزت دینی ہوگی، اس کو وقار دینا ہوگا، اس کو دھکے نہیں دینے ہیں، اس کو لائنوں میں نہیں لگانا ہے، اس کو خیرات نہیں دینی ہے۔ یہ اس پولیٹیکل ورکر کا حق ہوتا ہے کہ وہ مقامی سطح پر منتخب ہو اور اس کے ہاتھ میں اختیار ہو۔ اس لیے نون لیگ کے سیاسی ورکر بھی، پی ٹی آئی کے سیاسی ورکر بھی، پیپلز پارٹی کے سیاسی ورکر بھی، اور بھی جتنی جماعتیں ہیں ان کے سیاسی ورکرز کو چاہیے کہ ان کی پارٹیاں تو اس پر آواز نہیں اٹھائیں گی، لیکن جماعت اسلامی آواز اٹھا رہی ہے۔ یہ سارے ورکرز ہمارے ساتھ مل کر اس تحریک کو چلائیں۔ یہ حق اور اختیار کی تحریک ہے اور عوام کے اختیار کی تحریک ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔